الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العلوم ومن العالمين، فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما من نبيه سواك عنده بالحادث العالمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. ایک بار پڑھا ہے اور وہ ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے. اب بس ایک بار پڑھیں گے اور کوشش کرنا ہے کہ رحم کی مرضی کا پڑھیں. ٹھیک ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت نجم. ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، ایک بار ذرا ان کی مرضی. اگر دیوانگی نہیں بھی ہے تو آپ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. حدیث پاک ہے نا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں تو سن کے جس کو رونا آ گیا ہے اس کے لیے تو قربان جاؤں. نبی پاک علیہ السلام کی اس تلاوت کی ہے. آپ نے تلاوت فرمائی. بولے کیا ہے کچھ سیاہ رو پڑے کچھ نہیں رونا ہے. اب ان کو نہیں نہ رونا آیا تو ان سب کی قیادت کرتے ہوئے ایک صحابی رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ جو تلاوت سن کے وہ پڑھے گا اس کے لیے جنت ہے. ہمارے کافی بھائی وہ پڑھے. کوشش ہم نے بھی بڑی کی تھی لیکن رونے نہیں آیا. تب ہمارے لیے کیا ہو تو درائے رحمت جوش میں فرمایا میں پھر تلاوت کروں گا جس کو سن کے رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو رونا نہ آیا رونے والا منہ ہی بنا. مجھے پتہ ہے کہ دیوانگی نہیں ہے کہ یار آپ ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی باری آئی کی ذکر پاک کی تو سونا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا میں سے حضرت انہوں نے ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا. کولوں پہ بٹھا کے نہیں کہا کہ پڑھ لو، گرم پتھروں پہ بٹھا کے نہیں کہا پڑھ لو. بلکہ کیا ہے اتنا سونا کلیم ہے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، بعد میں بہترین اگر بھی کھلایا جائے گا اس ماحول میں کہا کہ پڑھ لو. ہم سے تو کوئی امتحان ہی نہیں مانگا تھا. پتہ نہیں امتحان مانگتے تھے. اس لیے ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا سونا کر کے پڑھا اور کوشش کرنی ہے کہ اتنا سونا کر کے پڑھنا ہے کہ آپ کا اور میرا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے. اتنا سونا کر کے پڑھنا کہ وہ دل تک چلا جائے گا. اللہ کیا فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری مامور. دل نہیں یہ مامور. یہ میں جس دن دل معمور ہو گیا نا پھر اندر سے حسد بھی نکل جائے گا، کینہ بھی نکل جائے گا، بغض بھی نکل جائے گا. ابھی دل نہیں معمور. جس دن دل معمور ہو گیا نکل جائے گا سب تکبر، تسنم، یہ سب کچھ اندر سے نکل جائے گا. اس لیے کیونکہ ابھی معمول نہیں. یہ زبان کرتی ہے ساتھ
اقبال نے بھی یہی کہا کہ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ سبحان اللہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اسی حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی پڑھا کریں اتنا سونا کر کے پڑھا کریں کہ دل تک جائے، وہ جاتا دل تک۔ دیکھو دل ہے وہ دل جو یاد سے معمول جاتا ہے، دل نہیں۔ حضرت مجدد پاک سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت دل کیسے ذکر کر سکتے ہیں؟ وہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا زبان کس سے بنی ہے؟ اس نے کی وجود زبان بھی گوشت سے بنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو رب زبان سے ذکر کروا سکتا ہے کہ وہ چاہے تو دل کو بھی توفیق دے سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت جو ہم نہیں کرتے۔ ہم اکثر اس طرح ہی پڑھتے ہیں، کوئی دیواریں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی قالین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ بھائی اس طرح کا پڑھا دل تک کوئی نہیں جاتا ہے، اس طرح کا پڑھا زبان تک کیا جاتا ہے۔ بلکہ جب بھی پڑھو سونا رکھ کے پڑھو اور یہ تصور رکھ کے پڑھو میں پڑھ رہا ہوں میرے محبوب سن۔ یہ حضرت یاد رکھنا، آپ نے اور میں نے یہ گلاسگو سے مدینہ پاک دور کر دیا، آپ نے اور میں نے گلاسگو سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن یاد رکھنا حضرت جی مدینہ پاک سے گلاسگو کوئی نہیں دور ہے۔ جو آپ کو ارد گرد دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ ایسی کئی دیواریں بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار ذرا ان کی اور اتنا سونا کہ دل تک ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی ضرورت ہے کہ دل تک جائے، دل کی بڑی ضرورت۔ کل بھی ادھر پروگرام تھا، میں نے کل بھی ادھر کہا ہم سارے شیشے کے کپڑے شپڑے پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شیشہ گندا ہو کیا کمال ہے۔ اس لیے تو صوفیوں نے کہا ہے کہ شیشے کے جھوٹ سے بچ کے رہنا، کیونکہ جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا۔ دیکھیں جب کپڑے شپڑے پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں شیشے؟ سارا اسکاٹ لینڈ تم نے سر پہ اٹھا رہا ہے، شیشہ یہی کہتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے شیشہ۔ کیونکہ حضرت کا فیصلہ جو شیشہ دکھا رہا ہے اس پہ نہیں ہونا ہے، بلکہ فیصلہ اس پہ ہونا ہے جو اندر ہے، جو شیشہ دکھا ہی نہیں رہا ہے۔ اس لیے تو صوفیاء نے کہا ہے کہ یار جا کسی سے وہ شیشہ مانگ کے لا جو تجھے تیرا اندر دکھائے۔ تو پھر جس نے اپنا اندر دیکھ لیا نا اس نے یہی کہا برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے۔ کیونکہ ہم تو دن میں کئی بار شیشہ دیکھتے ہیں اور شیشہ یہ دکھاتا ہے تو تیرے لئے ہے ہی کوئی، وہ شیشہ ڈھونڈو جو کیونکہ فیصلہ اندر ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا اندر اندر کا حال ہے۔ اب پتہ نہیں شیشہ کسی نے جانا مانگنے نہیں جانا ہے، چلو بہرحال جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تو وہ بیان کر دوں۔ جب سے کائنات مارد وجود میں آئی ہے نا، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں ان میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو میں پوچھوں گا 2023 والا ہمارے زنگ کا حال کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو شیشہ دیکھتے ہیں، شیشہ تو دکھاتا ہے کوٹ، شیشہ تو دکھاتا ہے کپڑے، شیشہ تو دکھاتا ہے برانڈ۔ تو میں یہ سب کچھ دیکھ کے پھر کیا کہتا ہوں؟ میرے جاتے آئی۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا، کیونکہ جب شیشہ دیکھے تو کیا نظر آتا ہے؟ میں۔ شیشہ دیکھے تو میں ہی نظر آتا ہے، میں۔
کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. میں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، جیسے شیشے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. 2023 والوں پھر ہمارے زنگ کا کیا؟ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی ہی بات کروں گا کہ میں اپنے سینے میں 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے بول رہا ہوں. 40 سال پرانا زنگ، تو اس زنگ نے کچھ نہیں چھوڑا دل کا. آپ دیکھ نہیں رہے لیکن کتنے عجیب لوگ ہو. بھائی کے ہاتھوں بھائی محفوظ، بھائی کے ہاتھوں بہن محفوظ، تقریب لیول تک چلے گئے. اور اس کا حال پتہ ہے لوگوں نے کیا نکال دیا؟ لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کیا کہ جی خون سفید ہو گیا. یہ عجیب جاہل ہے، خون بھی کبھی سفید ہوتے ہیں، جس کا مرضی چیک تو سب کا سو گیا. عجیب جاہل آپ جو جی خون سفید ہو گیا. خون نہیں سفید ہوئے بلکہ دل زنگ والے ہوئے. خون کا سفید ہوئے محبت کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ کسی سے دل کسی سے. اگر اندر دل اچھا ہے تو کیا کہتا ہے گالی نہ دے. اگر دل اچھا ہے وہ بندے کو منع کرتا ہے تو بندہ رک جاتا ہے. خون نہیں ہے سب سفید ہوئے، خون سوکھ نہیں ہے سب کے، بلکہ کیا ہوا ہے دلوں کو زنگ لگ گیا. یاد رکھنا ضروری. پھر جیسے جیسے زنگ پرانا ہوتا جاتا ہے نا، وہ جس چیز کو لگا ہوتا ہے پھر اس چیز کو کھانا شروع کرتا ہے. تو اب ذرا خود تصور کریں پھر اس 40 سال پرانے زنگ نے دل کا کیا چھوڑا ہوگا. ہمیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ علیہ رضوان اور فرما رہے ہیں جیسے لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. تو سونے ہیں جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتار لیتے ہیں. تو اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتار لیتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا. صاحب یہاں صرف لگ رہا ہے، اتر رہا کوئی بھی نہیں. یہاں صرف لگ رہا ہے، اتر رہا. کیونکہ اگر کہیں ہم ایسا ماحول بنے گی نا کہ موت کا تذکرہ ہو، تو ہمارا یہ موت کے تذکرے کا لیول ہی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دل کا زنگ اتارے. میں نے خود پوڑیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو آپس میں پلاٹ ڈسکس کرتے دیکھا. وہ ذکر زنگ اتارے گا. اس ذکر میں اتنی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اس ذکر میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ دل کا زنگ اتارے. تو قرآن کریم سے جو ہمارا معاملہ ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں. یہ ہم تو قرآن پاک کو چھوڑ اس لیے پھر کیا ہے، زنگ لگ رہا ہے، زنگ اتر رہا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم بابوں کو تو مانتے ہیں لیکن بابوں کی کوئی نہیں مانتے. اور حضرت نے بھی کتنے اشعار کھڑی شریف، بابا عارف کھڑی شریف پہ پڑھے، آپ بھی سنیے میں بھی سنیے، لیکن عمل والی بات دیکھنا. اسی حوالے سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کیا باروں باری باروں باری پھیر نہ کوئی کہ مجھے اندر دا کوڑا، لیکن بر نہیں سکتا اندر پیار کوئی. صاحب یاد رکھیے گا صرف بات پھر زنگ پہ نہیں ہوتی، بات آگے تک گئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بندے کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنے. اگر تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے. اور اگر گناہ بے گناہ کرے تو نقطہ اور بڑھے، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھے، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھے، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھا، پھر گناہ کرے نقطہ اور بڑھا. لکھا ہے یہاں تک کہ سارے کا سارا دل نکالا ہو جاتا ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ صرف زنگ ہی لگا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے، زنگ بھی لگا ہوا ہے اور ساتھ ہے اور ہماری توجہ بالکل بھی اس جانب کو نہیں۔ اس لیے حضرت یاد رکھنا کل سارا فیصلہ دل سے، انہوں نے قرآن کریم میں بار بار یہی کہا تھا، بندیا سونا دل لے کے قلب سلیم لے کے آنا، قلب منیب۔ لیکن کیا ہے، جس دور میں سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، اب دل اور روح کی جانب توجہ کس کی ہے؟ اب تو ساری کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ کپڑے اچھے پہنو، موبائل اچھا خریدو، جوتے اچھے پہنو، ساکس اچھی پہنو، گلے میں مفرل اچھا ڈالو، موبائل اچھا پکڑو، گاڑی اچھی خریدو، گھر اچھا بناؤ، ساری کی ساری توجہ تو اس کی طرف ہے۔ دل کی جانب کس کی توجہ ہے؟ روح کی جانب کس کی توجہ ہے؟ میں بلکہ کل بھی کہہ رہا تھا، چلو ادھر بھی پوچھ لیتے ہیں، دیکھیں نا ہم کہاں تک گئے ہیں۔ میں مسافر آدمی، روز 10 گھر میں گھومنے آتے ہیں، تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، بندیا تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت صاحب باتھ روم اتنے سونے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ سارے سیانے بیٹھے ہیں میری، ڈرائنگ روم سونا کرنے کا مقصد سمجھ آتا ہے، ٹی وی ہال سونا کرنے کا مقصد سمجھ آتا ہے، باتھ روم اتنے سونا کرتے ہیں، لاکھوں میں باتھ روم لگا دی، کچھ سمجھ آتی ہے ویسے باتھ روم سونا کرتے؟ کوئی گندی جگہ ہے، بیٹھ کے اپنے اندر کی گندگی نکال دیں۔ میں نے زندگی یہاں بھی مجمع بڑا بیٹھا ہے، میں نے 10,000، میں نے 15,000، میں نے 20,000 کے مجمع سے پوچھا، کوئی ایک بندہ نہیں جواب دیتا۔ بڑا پوچھا کہ بھائی باتھ روم سونے کی، وہ پھر ایک دن اندر سے جواب آیا مولوی سلیمان باتھ روم ایسے نہیں تسی اینے سونے کر لے نہیں، کیونکہ تسی دنیا نال اینا دل لا بیٹھے ہو، تہاڈا دل کردا ہے باتھ روم وچ بیٹھنا تے 1.5-2 منٹ، لیکن وہ بھی سونا ہونا چاہیے۔ 1.5 منٹ ہی بیٹھنا نا باتھ روم، اتنا دل ہم نے لگا لیا ہے، دل کرتا ہے کہ بیٹھنا 1.5-2 منٹ ہے، لیکن باتھ روم بھی سونا ہونا چاہیے۔ باتھ روم ہم نے سونے کر دیے، لیکن جس کو سونا کرنے کا انہوں نے قرآن پاک میں بار بار کہا تھا، اس کو بھی زنگ بھی لگا ہوا ہے، وہ کالا بھی ہے، اس کی جانب اس کی جانب توجہ بار باری پھر نہ کڑیے تے ہوں جو اندر دا پورا، لیکن کیا ہے ساری برادر جی، ایک نیا قوم کو فوبیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رنگ گورا کرنے کا فوبیا۔ قوم اخیر لیول تک چلی گئی، رنگ گورا کرنے والے صابن دیکھیے، پھر رنگ گورا کرنے والی کریمی ہے، پھر رنگ گورا کرنے والا فیس واش ہے، اس قدر ڈیمانڈ بڑی ہے اس کو گورا کرنے کی۔ کوئی لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو کرو گورا، اس کو چمکاؤ، فیشل کرو، اس پہ 10 کریمیں لگاؤ، بار لگاؤ، لوگوں نے دیکھنا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھنا ہے، اس کی جانب توجہ ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول پاک نے دیکھنا، اس کی جانب توجہ ہی کوئی نہیں۔ پھر یہاں تک معاملہ بڑھ گیا کہ اگر رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول آئے مارکیٹ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھاؤ، اسٹمک میں السر ہو جائے گا، نہ کھاؤ لیور خراب ہو جائے گا، نہ کھاؤ کڈنی سے ہاتھ ہو بیٹھو، لیکن قوم کھا رہی ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے، لوگوں نے دیکھنا ہے۔ پھر یہاں تک بات نہیں ٹھہری، بات اس سے بھی آگے گئی، رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگ رہے ہیں، دوا کیوں؟ کیونکہ ساری کی ساری توجہ اس کی جانب ہے، اس کی جانب توجہ ہو۔ رسول طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی سنی بات کی تھی، کیا فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا۔ اب دیکھیں نا جی، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، رنگ مبارک حضرت کالا شریف، لیکن دل بڑا سونا تھا، اور اتنا سونا دل تھا کہ وہ دل اللہ کو بھی پسند آیا، وہ دل اللہ کے محبوب کو بھی پسند آیا۔ تو پھر حضرت جی سارے لوگ یہ منظر دیکھیں گے، کیا کہ بروز حشر
جب یہ قافلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت کی طرف رواں دواں ہوگا نا، سارے یہ منظر دیکھیں گے، کیا سارے گورے پیچھے، سارے کشمیر والے پیچھے، سارے پٹھان پیچھے، گورے ہیں نا، سارے ترکی والے پیچھے، سارے ایران والے پیچھے، سارے سیریا والے پیچھے، سارے لبنان والے پیچھے، سارے آذربائیجان والے پیچھے، سارے باکو والے پیچھے، سارے گورے پیچھے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال جائیں گے، کیونکہ جس اونٹنی پہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی، سارے گورے پیچھے ہیں، حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، کیوں؟ رنگ مبارک تو گورا نہیں تھا، لیکن دل مبارک بڑا گورا تھا، اور وہ دل ٹوٹ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا دل۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رنگ بڑے گورے ہیں، پینک ہیں، گورے ہیں، چٹے ہیں، صاف ہیں، بڑے فیئر ہیں، چیز جناب بڑی شائن دے، سب کچھ ہے، لیکن دل دلوں کو لگ چکا ہے، دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے کولوں منہ کالا چلے، دل کالے کولوں منہ کالا چلے، جی کوئی اس میں جانے، لیکن میں نے کہا نا بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کی مانتے ہیں، تو پھر آج یہی وجہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیچھے رہیں گے، تو کہتے ہیں جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے انسانی جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا دل خراب۔ پھر 3 بار ارشاد فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، اور یہاں دل خراب ہے، تنگ لگا ہوا، گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ دیوال کے تم صاف اس میں بیڑا کر پتہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جی اللہ کا نام بہت، اور اگر کو لے تو یوٹیوب حضرت جی بھری پڑی ہے، ہم نے ایسے ایسے جناب بلنڈر مارے ہیں یوٹیوب پہ کہ اب حضرت اگر کوئی ان کا نام لے بھی نا تو وہ بس وہ کسی مقصد کے لیے لیتا ہے۔ یوٹیوب بھری پڑی ہے جی، میں نے یہ اتنی بار پڑھا تو یہ ہو گیا، میں نے یہ اتنی بار پڑھا تو یہ ہو گیا، یہ چیز بات ہے، میں کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ۔ اور یاد رکھنا حضرت کبھی بھی اس کا نام کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے نہ لینا، بہت بڑا نام ہے یار، کیا کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے اس کا نام لینا؟ یوٹیوب پہ فیس بک پہ حضرت وظیفے بڑے پڑے ہیں جی، میں نے یہ اتنی بار پڑھا تو مالا مال ہو گئے، بھری پڑی ہے حضرت ساری کی ساری۔ کبھی حضرت اس کا نام کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، جب بھی اس کا نام لینا حضرت اس کے لیے لینا، جب بھی اس کا نام لینا۔ اچھا رضی ویسے قوم اس طرف لگی ہوئی ہے، لیکن دکھ کی بات ہے پھر یہ بھی کام کر کے ہے ہی پھر پیچھے ہیں۔ پھر بھی سب سے امیر کون ہے؟ مکیش امبانی، کیڑا وظیفہ پڑھے ہے؟ پھر بھی سب سے امیر کون ہے؟ بل گیٹس ہے۔ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام ہے، پڑھ رہے ہیں نا وظیفے ہم دبا دب جناب، وظیفے پڑھ کے پھر بھی پیچھے کے دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں، ان میں ایک بھی ہم نے ذکر نہیں ہے، وہ پھر وہ کہ وہ بالکل حضرت مسلمانوں کا حال یہی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دین بھی گیا دنیا میں بھی ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے حضرت جی جب بھی اس کا نام لینا اس کے لیے، اور حضرت صاحب جس دن آپ نے اس کا نام اس کے لیے لینا شروع کر دیا نا، پیسوں کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا وہ آپ کو دے گا کہ نہیں دے گا، لیکن جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے کہ آپ نے اس کا نام صرف اس کے لیے لینا شروع کر دیا، تو سب سے پہلی جو دولت اس کی جناب سے آپ کو ملے گی وہ کیا ملے گی؟ وہ بے نیازی کی دولت۔ بڑے بڑے حضرت ادھر امیر بیٹھے ہوں گے لیکن ان کے پاس یہ دولت نہیں ہے، میں نہیں کسی کو جانتا، بڑے بڑے ادھر امیر ہو سکتا بیٹھے ہوں حضرت جی، بڑے رچ مین بیٹھے ہوں، لیکن یہ والی دولت ان کے پاس ہے، کیونکہ ہم جیبوں کے تو امیر ہیں، ہم دلوں کے امیر، اور
دلوں کی امیری کی نعمت اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ سب سے پہلی نعمت یہ ملتی ہے دل کی۔ آج ہم جیبوں کے امیر ہیں، ہم بینکوں کے امیر ہیں، ہم وائلٹ کے امیر ہیں، ہم اے ٹی ایم کارڈ کے امیر ہیں، لیکن دل کے ہم تو لکھا ایک بزرگ تھے تو بندہ نام کے پاس وہ 10,000 درہم لے کے تھے، بڑے لوگ تھے، اس نے کہا حضور قبول کرنا، اور فرمایا نہیں بھائی سانوں نہیں چاہیے۔ اس نے اس کی حضور حلال کی، فرمایا پھر بھی نہیں چاہیے۔ اس نے اس کی حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک سنا ہے کہ میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں یہ 10,000 لے کے اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں؟ تو ہی رکھ کر اس کو نہیں سمجھ آئے گا، پھر اس کہتا نہیں حضور قبول کر لیں۔ فرمایا پھر یہ بتا کہ یہ پیسے مجھے دے کے تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور پیسے ہیں؟ کہتا حضور میں دے ہی آپ کو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو دینے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر سانوں کا نوں دیں گے تو تو رہا تیرے بہتی لوڑ ہے۔ مطلب جی جیب کے امیر ہے، دل کے امیر ہے، دل کی امیری حضرت اس میں ملے گی جس نے جس کا نام اس کے لیے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یار پہلی گل تے لینا کوئی جون لگے ہی تھے کوئی نہ کوئی، ویسے آپس میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں حضرت اس مجمع میں، جس نے کسی دن اسپیشل وضو کیا ہو، خوشبو لگائی ہو، سر کی ٹوپی پہنی ہو، تو صرف اس دن اس کا مقصد یہ ہو اجور کوئی گل نہیں کرنی ہے، صرف ہم یاد کرنا۔ وہ بیٹھا رہتے ہوئے جو اگر تم یاد کرتا کسی نے کسی پھنس گئے نہیں، شیطان نے روٹی کپڑا مکان اس سے ہمیں باہر نکلنے نہیں دیا۔ شاید یہ حضرت کوئی ہو جو اس کو صرف اس کے لیے یاد ہے، باقی تو اس لیے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ عاشق جب بھی اس کو یاد کرتا ہے صرف اس کے لیے کرتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، اس لیے جب بھی اس کو یاد کرنا اس کے لیے کرنا۔ پیسے کون سی چیز ہے مکیش امبانی کو بغیر یاد کیے اس نے اتنے دے دیا، اور تو مانتا ہی نہیں اس کو، بل گیٹس تو اس کو مانتا ہی نہیں کوئی، اس کو اتنے دے دیے تینوں بھی دے، تو نکل تو صحیح کریے اس لڑوں بعد، خدا کی قسم ہے جو نکل گیا۔ یہ لکھا ہے جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ یہ طواف بیت اللہ کر رہے ہیں تو منصور آ گیا عباسی خلیفہ کا، تو لکھا اس کے پروٹوکول میں نا طواف ان کو لایا گیا، اس کو پروٹوکول دیا، حضرت سالم نے نہیں روکا، غصہ اس کو لگا پڑا، یہ مولوی کون ہوتا ہے مجھے پروٹوکول نہ دینے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے طواف کو شروع کر دیا لیکن سکون اس کو کوئی نہیں آیا، اب وہ طواف نہیں کر رہا تھا، سب یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے۔ تو یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنی ساڑھے سے بھی کوئی حضرت جنہیں ٹویا ٹپے دیکھ سکس کوئی جی جاؤ رہے کوئی ورلا درلہ جنہیں حضرت ٹویا ٹپ گیا، لیکن اکثر یہ جا پہ پتہ نہیں حضرت سلطان باہو نے کیا دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں سہ ورے تو کتاباں پڑھیں گے، سہ ورے تو کتاباں پڑھیں گے، پھر بھی طالب زرد، ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھ لی لیکن طالب رہی، وکیل نے وکالت پڑھ لی لیکن طالب، جج بن گیا لیکن طالب، انجینئر نے انجینئرنگ پڑھ لی لیکن طالب، پھنسے دیں سارے، کوئی حضرت دنیا کو ہے۔ حضرت یاد رکھنا یہ ہم سے مین غلطی کی ضرورت ہے، اس غلطی نے ہم سے اتنی غلطیاں کروائیں کہ ہم آج تک
غلطی پہ غلطی کر دی. پہلی غلطی یہ ضرورت تھا، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا. پہلی مین، پھر اس غلطی نے ہم سے بڑی غلطی کر دی. یہ ہمارے ایک بزرگ تھے سیالکوٹ میں، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر لے گا، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن عاشقوں کے وہ ادھر جیب نہیں رکھواتے تھے. اگر کسی مرید نے لے بھی آنا نا اس طرح کا سوٹ کے ادھر جیب ہوتی تھی تو پھاڑ دیتے تھے، جیب نہیں رکھواتے تھے. ایک دن میں نے عرض کی میں حضور کے تھے جیب کیوں نہیں رکھ دے؟ ان فرمانا کہ یار جو جیب رکھاں گے تو ہو سکتا ہے کسی دن میں نوٹ پا لاتے یا دل دے کور کرنا نہیں شاید یا تھلے رکھنا نہیں شاید. اتنا تقویٰ تھا لوگوں میں. فرماتے تھے یہ دل کے قریب کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ نیچے نیچے رکھنے والی چیز ہے. یہ انہوں نے یہ غلطی نہیں کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا، ہم نے اس کو ضرورت کے بجائے مقصد بنایا. اور مولانا روم نے سن 700 ہجری میں اس کو فرماتے ہیں پھر جو اس کو مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے تو پھر یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کبھی کسی کا پورا نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور مولانا روم نے اس کو حکایت کی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے تھے. تو جب مسجد کے قریب آئے نا تو باہر ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا. بچہ روتا چھوڑ کے دل ہی نہیں مانا مسجد جانے کو. آئے آ کے بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا اور پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں نا میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. اور میں ویسے کہا اگر میں روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہوں. اس نے کہا یہ وجہ ہی 1 روپیہ ہے، وہ مل جائے یا آپ دے دیں. لکھا آپ نے 1 روپیہ نکالا بچے کو دے دی. بچوں کو حضرت تشریف لے گئے. لکھا جب نماز پڑھ کے باہر نکلے نا مسجد سے تو پھر رو رہا تھا. حیران ہوں جا کے پوچھا بیٹا آپ کیا ہو؟ انہوں نے کہا تھا روپیہ کھو گیا ہے، اس کے کھونے پہ رو رہا ہوں. میں نے روپیہ دے دیا تو خوش ہو گیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس لیے رہا ہوں جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے. حضرت کسی طرح انہوں نے حضرت مولانا روم فرماتے ایک اور نکالا وہ گھر تشریف لے. سردی ہے عصر کے بعد ہی وہ 1-2 کام کیے پھر مسجد کے لیے واپس. وہ لکھا جب آئے نا تو بچہ پھر رو رہا. پھر گئے جا کے پوچھا جب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دی، وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. مولانا روم فرماتے آپ نے نکال کے 3 کر دی. مسجد گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر باہر رو رہا تھا. جا کے پوچھا جب کیا ہوا؟ کہتا حضرت آپ نے تو 3 کر دی، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہوتا. مولانا روم فرماتے ہیں اس دفعہ انہوں نے نہیں دی بلکہ آپ نے ایک سر کھینچی اور فرمانے لگے میرے محبوب نے حق سچ فرمایا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بدلی اپنا نقطہ ضرورت کریے اور مقصد اس کو ہم نے ضرورت بنا دی. حضرت صاحب نہ ضرورت ہو تو کون بھی یاد کرتا ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں پڑتی تو کون اس کو مقصد ہم نے اس کو ضرورت. وہ جو قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کثرت سے ذکر کرنا. ہمارا حال یہ ہے کہ حضرت ہم ذکر سے بھی گئے، کثرت ذکر میں کیا ہے، ہم ذکر سے بھی گئے. اور میں حضرت صاحب بڑی دیر تلاش میں رہا کہ یار کچھ اس طرح کا ملے گا تھوڑی سمجھ تو ہے کثرت ذکر اس کو کہتے ہیں. میں نے پڑھا کہ ایک دن حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنا خط بنوا رہے تھے. وہ لکھا ہے وہ نائی نے پہلے حضرت زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھ ٹھیک کری. لکھا ہے حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کیونکہ سلسلہ قادری اشری ذکر جہ، نقشبندی قلبی، قادری ذکر جہ، ہونٹ ہل رہے. وہ لکھا ہے نائی نے اپنا اس طرح پیچھے کر دیا اور اس کرتا ہے حضور کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت نہیں ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا لب کٹ نہ جائے.
تو آپ اس طرح نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی منہ چھٹی کر کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضرت اس کو، اس لیے حضرت صاحب میرے دادا شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک، سب کا ایک، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک، صاحب سب کا، صاحب کا کوئی ایک. پھر فرماتے ہیں لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. غلطی ہو گئی ہے، کوئی حضرت ہے ٹویا کرتے. یہ تو ہماری اکثریت حضرت اس گڑھے میں گر چکی. جیسا ہمارا مقصد، جیسا ہمارا سارا کچھ کرتے ہیں. اور یہ لکھی تھی جی ابلیس کی مجلس سے شورا، ابلیس کی مجلس سے. لیکن حضرت جی پاکستان بس ایسا جکڑا ہوا ہے حضرت ان معاملات میں کہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھا گیا ہے. اللہ یہ ہماری نصاب میں شامل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نصاب میں ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ کیا ہے، میں تو بچوں کی کتابیں دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ نظم کیا ہے ہمارے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، نظم ذرا سنیے گا. نظم کیا ہے؟ چو 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 چا چا، گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی میں ایک بجایا چوہا نچایا. یہ ہمارے بچوں کو نظم سکھا رہے ہیں. نظم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. جس قوم نے حضرت چوہے اور مرغے پڑھنے ہیں تو اس قوم نے کیا کرنا ہے؟ وہ قوم بولے گی وقت یزید کے ساتھ. جس قوم نے مرغے پڑے ہیں، جس قوم نے حضرت ناچنے والا چوہا پڑا ہے، وہ قوم بولے گی. اس لیے تو حضرت ملک لوٹ رہے ہیں، ملک لوٹ رہا ہے. بولتے کوئی بولے کب کیوں؟ حضرت انہوں نے پڑھے ہی چوہے ہیں، انہوں نے پڑھے ٹوٹ پٹوٹ کے مرغے ہیں، ان کو کس نے خالد بن ولید پڑھایا؟ حضرت صاحب اس طرح کے معاملے جکڑے ہوئے ہیں. میں نے تو بار بار پوچھا ہے، میں نے کہا حضرت جی کون سی ایسی آفت آ پڑی کہ آپ کو ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے کی نظم ہمارے بچوں کو پڑھانے پڑ گئی؟ کیا 1400 سال میں کوئی ایک نام ایسا نہیں کہ جس پہ کوئی نظم لکھ کے ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے؟ وہی لکھنی تھی تو سیدنا خالد بن ولید پہ لکھتے، لکھنی تھی تو حضرت سیدنا امیر حمزہ پہ لکھتے، لکھنی تھی تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح پہ لکھتے، لکھنی تھی تو سیدنا خالد بن ولید پہ لکھتے، لکھنی تھی تو سعد بن ابی وقاص پہ لکھتے، لکھنی تھی تو عمرو بن عاص پہ لکھتے. کیسی آفت آ پڑی کہ اگر ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں پہ نظر لکھنی پڑے؟ وہ ہم ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں ادھر؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا. میں نے پوچھا تھا میں کون ہمٹی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے؟ کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی لائر تھا، کوئی حضرت ماہر فلکیات تھا، کوئی کیمیا دان تھا؟ کیا تھا مثلا ٹوٹ بٹوٹ؟ کیا اس کی حیثیت کیا تھی کہ میرے بچوں کو ٹوٹ بٹوٹ پڑھایا؟ کیا 1400 سال میں ایک نام بھی ہمارے پاس ایسا نہیں کہ جس پہ حضرت ہم نظم لکھ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے؟ کیوں ہمیں ادھار نام لینے پڑے بیگانوں سے؟ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو، تمہاری کلاسیں، تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے. کیا ہے؟ مر جائیں گے. خالد بن ولید کے نظم لکھ کے کبھی نہیں پڑھائیں گے، مر جائیں گے. لیکن صلاح الدین ایوبی پہ پوائم لکھ کے کبھی نہیں پڑھائے گا. جس قوم نے پڑھائی ہے اس قوم نے پھر کیا کرنا ہے؟ لیکن حضرت جی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، ان کی محنت کرو. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. کوشش کرو یار جو غلطیاں ہم نے کی یہ بچے نہ کریں. کوشش کرو جو ہم نہیں کر سکے یہ بچے کریں. دادا واسطہ جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے ان کو ان چیزوں میں نہ ڈالنا، ان کو بتانا بیٹا یہ ضرورت ہے، یہ مقصد ہے. ان کو بتاؤ، بٹھا کے بتاؤ
یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے، بتاؤ غلطی کو خدا کا واسطہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ تبدیلی آئے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ چینج ہو؟ کہ سمجھوتا کر لیے ان حالات سے سب؟ اٹھو آج بھی کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے مند دکھلائیں۔ حضرت صاحب میں کچھ باتیں جو ہے نا وہ مجاز نہیں، میری مجبوری ہے کرنا، میں کھل کے کر نہیں سکتا۔ حضرت صاحب کتنی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کسی نے سی وی نہیں جمع کرائی ہے۔ حضرت صاحب یہ سب سے پہلے جس بندے نے زمین کا قطر ماپا تھا وہ البیرونی ہے، جس نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی کتنی۔ اللہ نے تو تمہیں وہ کچھ عطا کیا تھا، تم تو مشینوں کے محتاج بھی نہیں تھے۔ انہوں نے آج جو کچھ بتایا ہے مشینوں سے بتایا، اس بندے نے اپنی حکمت سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے عطا ہوئی تھی سب سے پہلے صحابے میں کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی کتنی ہے۔ اور حضرت صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ جتنی البیرونی نے بتائی تھی انہوں نے مشینوں سے ماپا ہے، صرف 1.5 کلومیٹر کا فرق ہے۔ وہ اس کو بھی یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد زمین کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ بہت کچھ ہے، لیکن کیا ہے، ایک نوکری، ایک کار، ایک بڈھی کے بچے، ہم نے سمجھا کہ بس مکمل ہو گیا، یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بہت کچھ آپ کو، لیکن ہے ہی کوئی وہ۔ یہ ہماری نا بڑا خوبصورت نام ہے سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے صوفی عاشق۔ وہ لکھا ہے کسی شخص کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتا ہے، اسم اعظم جو پڑھ کے جو مانگو ملے گا۔ وہ اس کو پتہ چلا حضرت اسم اعظم، وہ حضرت کی خدمت میں ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میں نے سنا ہے آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر؟ اس کرتا ہے حضور مجھے بھی سکھائے۔ آپ نے فرمایا ایسے کوئی بھی نہیں سکھا۔ اس وقت میرے ساتھ گزار تو دیکھتے ہیں، دیکھ حضرت کی پہلی نظر میں لیتے ہیں پڑھنے نے جوڑا ہے کہ نہیں۔ لکھا اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت میں گزارا۔ جب سال مکمل ہو گیا اس نے کبھی آج حضرت سے بات کروں گا، اگر سکھانا ہے تو سکھائیں، نہیں تو بتائیں، میں کہیں ہو جاؤں۔ اگر وہ تھا تو پھر حضرت بھی تیار ہے۔ لکھا کہ حضرت کی خدمت میں آیا نا، آپ نے آتے اسے ایک برتن تھمایا، آپ نے فرمایا یہ ندی پار کرے گا نا تو ہمارا ایک دوست رہتا ہے، یہ برتن تو ذرا اس کو دے جا، پھر بات کرتے ہیں، مجھے پتا ہے مجھے پورا 1 سال ہو گیا۔ وہ لے کے برتن باہر لکھا، وہ لکھا ہے برتن بہت بڑا تھا لیکن اس کا وزن نہیں تھا، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے باہر نکل کے کہا یار حضرت نے برتن تو بہت بڑا دیا لیکن اس کا تو وزن ہی تو، کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن پکا نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ چل پڑا، تھوڑا سا آگے گیا، پھر وہی خیال آیا، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ پھر تھوڑا سا آگے گیا، پھر خیال آیا، پھر کہا امانت میں خیانت نہیں۔ وہ لکھا جب ندی کے پول پہ پہنچا نا نہیں رہا گیا، پہلے اس نے کپڑا کھولا، پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا، لکھا ہے چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا کہ بھاگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لکھا جب واپس آیا تو حضرت بھی تیار کھڑے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز رکھوں، تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام۔ بڑی ہمت بڑی بڑی تاکہ نوجوان سیٹیں خالی پڑی، کوئی سیری جسے محمد بن قاسم کی سیٹ خالی، صلاح الدین ایوبی کی سیٹ خالی، طارق بن زیاد کی سیٹ خالی، نور الدین زنگی کی سیٹ خالی، ٹیپو سلطان کی سیٹ خالی ہے، کسی نے جمع ہی نہیں کرا۔ اس لیے تو اقبال نے اگر رو کے اس امت کو دعا دی تو دعا بھی امت کو یہ دی، کہا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، تمنا ہی کوئی نہیں ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔
صبح اٹھے روٹی کھائی، کام پہ گئے، دوپہر کو پھر روٹی کھائی، گھر آئے روٹی کھائی، ادھر گئے سو گئے، دن ختم ہو گیا، تمنا کوئی نہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے نرم دے چل، اس سحر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ یہ لکھی تھی انہوں نے ابلیس کی مجلس شورا، لیکن میں نے کہا نا ہمارے نصاب میں ایسا کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے ساری تو خیر نہیں پڑھی جائے گی، میں اس کا صرف 2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے نا میٹنگ بلائی 7 بڑے اعظم، ایشیا والا جو شیطان ہے اس کو بھی بلایا، جو افریقہ والا ہے اس کو بھی بلایا، جو یورپ والا ہے اس کو بھی بلایا، جو امریکہ والا ہے اس کو بھی بلایا، جو انٹارکٹیکا والا ہے وہ بھی سارے بلائے۔ اس میٹنگ میں ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں اسلام کی حوالے سے۔ تو پھر وہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہر شیطان نے جو اس وقت مسلمان کر رہے تھے وہ اس نے سب شیطانوں نے بتایا، تو سب کی سن کے نا پھر ذرا سنیے گا کہ شیطان کیا بولتا ہے۔ میں سارے شعر نہیں پڑھوں گا، صرف 3 شعر پڑھوں گا، سارا سن کے نا تو شیطان پہلی بات کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے۔ پہلی بات شیطان وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت قرآن چھوڑ چکی۔ انہوں نے رپورٹ دی نا مسلمان یہ کر رہے ہیں، جب 12 ربیع الاول کا جلوس بہت بڑا تھا، مولوی سلیمان پھر یو کے دورے پہ ہے، آج گلاسگو میں اس نے دوسری تقریر کرنی ہے، میں نے کہا کہ جو کر رہا ہے کر دے، انہیں کوئی ٹینشن کیوں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے، جتنی دیر ان کے پاس قرآن نہیں ہے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، تو صاحب شاید اس میں کچھ قصور میرا ہے۔ لکھا جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہر روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے، تو لکھا جب آپ من الجنۃ والناس پہ ختم کرتے تو صدق اللہ العظیم کہتے، تو لکھا آپ کو آواز بھی آیا کرتی تھی معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے۔ لیکن سب دکھ اس بات پہ ہے کہ آج امت کو معین الدین پاک کی قوالی تو یاد ہے، لیکن معین الدین پاک کا روز ایک بار قرآن پڑھنا یاد ہے۔ قرآن میں حضرت جی کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کہتے ہیں پڑھو، قوالی میں آپس میں اختلاف بھی ہے، کچھ جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں، لیکن حضرت جی قوالی یاد ہے معین الدین پاک کی، لیکن آپ کا روز ایک قرآن پڑھنا امت کو یاد ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کیا ہے۔ دکھ ہے غوث پاک کا روز ایک قرآن تلاوت کرنا تو امت کو بھول گیا، 11ویں شریف یاد ہے، روز ایک قرآن تلاوت کرنا بھول گیا۔ تو پھر وہ ابلیس کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن۔ یہ حضرت ایک روایت ہے شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ اب فرماتے ہیں کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ ابھی مخلوق نہیں پیدا کی، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی۔ لکھا آپ نے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ مخلوق ابھی پیدا نہیں کی گئی تھی، اس لیے تلاوت لکھا ہے فرشتوں نے سنی۔ لکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک فرشتوں کو علم نہیں یہ سورہ طٰہٰ یہ تورات کی زینت بنے گی، سورہ یاسین تورات کی زینت بنے گی یا انجیل کی زینت بنے گی یا زبور کی زینت بنے گی یا قرآن پاک۔ ابھی فرشتوں کے علم میں یہ بات موجود نہیں ہے، اس لیے لکھا ہے فرشتے آپس میں کیا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے اس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو دونوں صورتیں۔ اب میں ویسے آپ سے سوال نہیں پوچھوں گا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کیڑے سپارے میں، میں نہیں پوچھوں گا،
تو مجھے اس کا جواب پہلے دیتا ہے کہ آج امت کی ایک کثیر تعداد کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سا رشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے رسول اس امت سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین اور آج حضرت امت اس لیول پہ آ چکی ہے کہ امت کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سی بات۔ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے لوگوں کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ ہے نہ سورہ، بلکہ ہم قرآن پاک ہیں۔ اب قرآن شریف صرف تعویذوں والی، اب قرآن شریف صرف دام والی، اب قرآن شریف صرف ختم والی، اب قرآن شریف صرف تراویح والی، اب قرآن شریف صرف، بلکہ حضرت ایک قصور آپ کا تو چلو جو چل رہی ہے بات، ایک قصور جو ہمارا بھی ہے، آپ نے کیا چھوڑنا ہے ذریعے اصلی بھی چھڑ چھڑے ہمارے اسٹیجوں پہ کب قرآن ہے؟ اب جتنے بھی میلاد شریف کے اشتہار ہوتے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں، کیا لکھا ہے؟ تلاوت ایک نعت خان، انہوں نے کیا چھوڑنا ہے؟ انہوں نے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اسٹیجوں سے قرآن پاک کو نکال دیا، ہم نے نکلی، اب قرآن نکل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نکالیں گے، علماء نکالے، انہوں نے کیا نکالنا ہے؟ ہم نے اسٹیجوں سے قرآن پاک ایک تلاوت ہوتی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز کو قرآن غالب ہو۔ اور حضرت صاحب آؤ قرآن، اب مجھے جی ادھر کا نہیں پتا، میں اپنے وہ کروں گا سیالکوٹ، میں جمعہ سیالکوٹ میں ہوتا ہوں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، حضرت لوگوں کی کثیر تعداد جمعے والے دن ہے، جب سے میں نے یہ کلپ بولا نا اب نہیں آتے ہیں، بہت زیادہ کیا ہے وہ لوگوں کی کثیر تعداد نا اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوتی ہے جمعے والے دن، آتی تھی اب نہیں آتے، کیا جی حضرت صاحب اس کو دم کر دیں، جی کیا ہوا ہے؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑ، اس کو دم کر دے۔ ویسے میں خود پریشان ہوتا ہوں بھائی اس کا کون سا دم ہے؟ سر درد کا دم ہے، یرقان کا دم ہے، دل کا دم ہے، گردے کی درد کا، یہ موبائل چھڑانے والا دم کدھر سے ہے؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ یہ کون سا دم کرے ان کو یہ موبائل۔ اور میں نے آج تک کبھی حضرت کسی بچے کو دم کیا بھی نہیں، میں بچے کو کہتا ہوں اس سائڈ سے ہو، ابو جی ادھر آؤ دم کا ڈر بن جائے کیونکہ اس کا دم آپ نے نکالا ہے۔ ہاں اتنا حضرت ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ کے دکھایا، کبھی اتنا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا ہے، جب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا۔ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، یہ ظلم ہم نے ان پہ کیا۔ امی کے ہاتھ میں موبائل، ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادو کے گھر گئے دادی امی کے ہاتھ میں موبائل، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، تائی امی کو سلام کرنے گئے تائی کے ہاتھ میں موبائل، چاچی کو سلام کرنے گئے چاچی کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کو سلام کرنے گئے پھپھو کے ہاتھ میں موبائل۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی، اگر جتنا ہم نے موبائل پکڑا ہے کبھی ہم نے اتنا قرآن پاک پکڑا ہوتا تو آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک۔ وہ لکھا حضرت ایک بزرگ تھے قرآن والے تھے، وہ اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ لکھا ہے کیا کرتے، وہ مچھلی پکڑتے اور پکڑ کے نا اپنی بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے۔ اب بچی کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، بچی مچھلی کو دیکھتی غور سے اور آرام سے نا پانی میں واپس۔ اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ کافی وقت گزر گیا تھا، سورج بالکل اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو پوچھتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہیں۔ اس نے برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا تو مچھلی کوئی بھی نہیں۔ ان کا بیٹا مچھلیاں کدھر گئی، میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی۔ اس نے کہا بابا میں نے واپس لایا نہیں ہے۔ میں پوچھا وہ کیوں؟ اب سنیے گا جس کسی نے تربیت کی بچی آگے سے کرتی ہے بابا ہم روز صبح اٹھ کے ہمیں بتاتے نہیں
کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی۔ ان کا بیٹا بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلی کیوں ہے؟ وہ بچی پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں روز صبح کہتے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، کیونکہ اسی درخت پہ آریاں کلہاڑا چلے گا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ وہ کہتے بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مچھلی کیوں ہے؟ وہ پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں روز صبح میں اٹھ کے کہتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ تو بیٹا یہ ٹھیک ہے باتیں، مچھلیاں کیوں پانی میں پھینکی؟ تو بچی کہتی ہے بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے تو میں اس کو دیکھ کے سمجھ جاتی تھی آج اس نے ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنس گئی، اس میں اللہ کا ذکر اسی لیے جال میں پھنس گئی۔ ان کا بیٹا بات تو ٹھیک ہے واپس کیوں پھینک دی؟ تو کہتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی ہیں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ لیکن ہم نے حضرت اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ بھی نہیں۔ ضرور قرآن کھولو اپنے بچوں خود بھی کھولو اور اپنے بچوں کو بھی کھولو۔ بلکہ رجی جس دن ہم نے میں ویسے آپ سے ایک سوال ہے اور آپ نے رجی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل وہ شخصیت پرستی میں نہیں جانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں میں بات غلط کر رہا ہوں تو بول دیجیے گا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو قرآن پاک رجی کھول کے پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں اور ابو تلاوت کرتے کرتے نا ادھر آ گئے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ابو جی کو تھوڑا بہت قرآن پاک کا ترجمہ بھی آتا ہے، تو مفہوم کیا آیا مبارکہ کا اس دن جب اعلان ہوگا کہ آج جتنے بھی مجرم ہیں وہ الگ ہو۔ اب ابو کو اس کا تھوڑا بہت ترجمہ بھی آتا ہے، اب بچے رضی آس پاس ہی کھیل رہے ہیں، ابو حضرت اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور حکم بھی یہ ہے کہ جب ایسی آیت آئے تو اگر نہیں رونا آ رہا تو رونے والا منہ بنا ہوا ہے۔ اب جناب ابو بار بار تکرار کر رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ساتھ میں ابو کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ابو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ ابو پھر پڑھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ابو رو رہے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہیں ابو کو۔ سچ بتائیے گا، شخصیت پرستی میں آ کے جواب نہ دیجیے گا۔ ابو نے قرآن رکھا، تلاوت مکمل ہوئی، قرآن الماری میں رکھ کے چلے گئے۔ سچ بتانا آپ کے اور میرے کہے بغیر یہ بچے کھول کے دیکھیں گے نہیں، بھلا دیکھو تو صحیح کیا ہے جو ابو پڑھ پڑھ کے رو رہے تھے۔ یار کبھی ابو نے رو کے دکھائے، ابو نے کبھی رو کے دکھائے نہیں ان کو کہ بچے دیکھتے ایک بار کہ یار کیا ہے اس کتاب میں، جب میرے ابو پڑھتے ہوتے کیا ہے اس کتاب میں، میں دیکھوں تو صحیح اس کو کھول۔ ہو سکتا ہے ابو سے نہ پوچھے وہ، لیکن یہ جا کے ذرا ماما سے زیادہ فرینڈ ہوتے ہیں، ضرور ماما سے جا کے پوچھے گا ماما کیا ہے اس میں، میرے ابو جب اس کو پڑھتے ہیں پڑھ کے روتے ہیں۔ لیکن ابو کدوں روئے ہیں، ابو کدی فیس بک، ابو کدی انسٹاگرام، ابو کدی واٹس ایپ، ابو کدی یوٹیوب، کب ابو روئے ہیں اس کو پڑھ کے؟ کب ابو نے اپنے بچوں کو کبھی پڑھ کے دکھایا اس کو؟ اس لیے ابو نے نہیں پکڑا تو بچوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اور ابو کے ہاتھ میں بھی موبائل، بچوں کے ہاتھ میں بھی، اور اب ابو دم کرواتے پھر رہے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کر دیں، موبائل نہیں چھوڑتا۔ اور بھائی تو آج بھی چھوڑ دے یہ بھی چھوڑ دے گا، تو آج قرآن پکڑ دے یہ بھی پکڑ دے گا، تو آج مصلی پہ آ جائے یہ بھی آ جائے گا، تو آج تسبیح پکڑ دے یہ بھی پکڑ دے گا۔ کیونکہ سائنس کہہ رہی ہے، سائنس کہتی ہے بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے اس کے ابو میں، بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے ابو میں، بچہ سب سے پہلے جس میں سے اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے وہ اس کے ابو میں۔ لیکن ابو آئیڈیل والے لیول پہ آئے، ابو آئیڈیل والے لیول پہ آئے، اس لیے ذرا جی کھولو اور محنت کریے ذرا ان بچوں کو۔ وہ
جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، نہیں پروٹوکول دیا منصور کو غصہ لگا، وہ طواف کرتا کرتا نا آپ کے قریب آیا اور آپ کو بھی اسی ٹوئے میں گرانے کی کوشش کی۔ کہتا ہے سالم سب نے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا۔ لگا تو اس کو غصہ تھا لیکن جھوٹ بولا اس نے کہا میں بڑا خوش ہوں اور آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ قربان جاؤں، جیب کے بھی امیر تھے، دل کے بھی امیر تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے سالم تجھے شرم نہیں آتی رب کے کھٹ گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے؟ اس نے کہا گناہ کیا ہوا؟ میں آپ کے عمل سے خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہا مانگے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ گناہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا منصور یہ تو بتا، اس سے بڑا بھی تو گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا میں اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، کھڑا میں اللہ کے گھر میں ہوں مانگوں۔ حضرت وہ ادھر سے امیر تھے، ان کے پاس بے نیازی کی دولت، لیکن آج یہ دولت ہمارے پاس ہے۔ حضرت جی جس دن اس لیول پہ آ گئے نا کہ میرا ذکر اور میرا ضرور اتنا سونا ہو گیا، وہ دل تک جانا شروع ہو گیا، پھر دیکھنا حضرت جی دل کیا کیا تمہیں دکھا۔ حضرت نے یہ کہا کہ میں طواف شروع کر دیا، اب سکون منصور کو بھی کوئی نہیں آیا۔ حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، آب زمزم کیا، آپ تشریف لے گئے، دیکھا منصور پیچھے گئے۔ جب حضرت حدود حرم سے اس دور میں حرم شریف کی حد تھی، جب حضرت اس سے باہر نکل گئے سے جا کے پھر ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہے حضرت غلطی ہوگی معاف کیا۔ کہتا ہے حضور اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا منصور اگر تو اتنے دینا چاہتا تو پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ منصور نے کہا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ سے حاجت رکھتے ہیں، اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگے، آپ روک لیں۔ آپ نے فرمایا منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ حضرت جس دن بنا وہ میری لوگ یہ دولت، جو دولت ہمارے پاس ہے، اس لیے میرے حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے جنہوں نے لگا لی لو دل واسطے، جنہوں نے لگا لی لو دل واسطے، غرض کیا رہی انہیں ماں سوا۔ لیکن یہ عمرہ گزر چلی ہیں، ساڈا ایتھے نہیں، حضرت محنت کریے کہ ایتھے تیرا اللہ صرف ایتھے نہ ایتھے اللہ اللہ ہے بھی جگہ اللہ ہے، یہ جگہ میری عمر گزر گئی، میرا ادھر گیا ایتھے لے آؤ، یہ ہے اس کی جگہ، اور قربان جاؤں جو ادھر لے آئے۔ حضرت سیدنا بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ لکھا ہے بس میں لکھا آپ کی خادم تھی، ان کا نام تھا زید۔ فرماتے جس دن میں پہلے دن حضرت بایزید کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے میرا نام پوچھا، فرمانے لگے بھائی نام کیا ہے، تاکہ اگر تجھے کسی کام کے لیے بلانا ہو نام تو بتاؤ۔ کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید۔ کہتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلی صبح پھر پوچھتی ہیں بھائی تیرا نام کیا ہے، اگر تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتہ ہونا چاہیے۔ کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے۔ فرماتے دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر اگلی صبح پوچھتے ہیں بھائی تیرا نام کیا ہے، اگر تجھے بلانا ہو تو تیرا۔ آپ فرماتے 20 سال اسی طرح گزر گئے، روز میرا نام پوچھتے پھر بھول گئے۔ فرماتے جب 20 سال مکمل ہو گئے میں نے خیال کیا، میں نے کہا لگتا ہے حضرت اس سے خوش ہے، جو اتنی بے توجہ 20 سال میں تیرا نام زید ہی لگتا ہے حضرت اس سے خوش نہیں، تیری خدمت جیسے میں گیا اور میں جا کر رو پڑا، میں نے اس کی حضور لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض، میری خدمت سے خوش نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا؟ فرماتے میں نے اس کی حضور 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں جاتا، روز صبح پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔
زید کا ایسا مشکل نام تو نہیں ہے کہ بندے کو یاد نہ ہو سکے. چلو 2 دن 3 دن آپ کو 20 سال ہو گئے روز پوچھتے ہیں روز بھول جاتے ہیں. تو پھر یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں جو اتنی بے توجہی ہے کہ آج تک میرا نام ہی نہیں یاد. لیکن حضرت بایزید بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بات یہ ہے میں نے جب سے اس کا نام یاد کیا باقی سارے نام بھول گئے. لیکن علی میں ایسے چلن لگا کہ کبھی موقع اللہ لے آئے گا تو میں وہ اس کو سارے یاد تھا بس اس کا بول گیا. وہ تھے اس کا یاد تھا باقی سارا کچھ ہی, اور میں وہ سب کچھ یاد ہے اس کا بھول گیا. اس لیے حضرت یہاں میرے حضرت صاحب کا شعر اور میں ختم کرتا ہوں. کمال آپ فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے جب تک چلے وہ خوب چلائی سائے اپنے دیاری. سامان میں جب تک چلتی ہے چلاش, جب تک چلے وہ خوب چلائی سائے اپنے چلائی. یہ پیر سے یہ جماعت ہے بشارہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا جب ڈاکٹر چیک کرنے آیا اس کو کیا اسٹیٹوسکوپ کہتے ہیں, اس نے ادھر لگایا اس نے ادھر لگایا, پھر میں دیکھا اس نے پیٹ پہ لگایا, پھر اس نے پیٹ پہ لگایا, پھر لگا کہ اس نے پٹ پہ لگایا, پھر لکھا اس نے ٹانگ پہ لگایا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں تک تو سمجھ آتی ہے یہ ٹانگوں پہ کیوں لگا رہا ہے. پھر لکھا اس نے بالوں پہ لگایا اور وہ پیچھے ہٹ گیا. سب نے پوچھا, وہ ڈاکٹر کہنے لگا میں نے جدھر جدھر اسٹیتھوسکوپ لگایا مجھے اللہ کے ذکر کی آواز آئی, جدھر جدھر لگایا اللہ کے ذکر کی آواز آئی. جہاں بھی رکھا اللہ, جہاں رکھا اللہ. اور ہم نے حضرت اسی میں عمر ضائع کر دی کہ میرا اللہ میری زبان سے نیچے آ سکا. انہوں نے ایسے کیا اور اتنا کیا کہ لو میں اللہ اللہ. حضرت شاہ حسین نے نہیں کہا ربا میرے حال کا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہی باتیں لکھنی ہیں. وہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا, اس نے کہا میں جدھر لگاتا ہوں مجھے اللہ کیا, سینے پہ رکھا اللہ کیا, پیٹ پہ لگایا اللہ کیا, ٹانگوں پہ لگایا اللہ کیا. حضرت شاہ حسین نے بھی یہی کہا, فرمایا ربا میرے حال کا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم میں تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تم ہے. کرو میلاد مصطفیٰ. یہ جگہ ہے, ادھر سے ادھر آئیے. کیا فرمایا جب تک چلے وہ خوب چلائی سائے اپنے دیاری. تلا سٹ کھا جنجالاں والے, تلا اللہ نہ یاری. وما علینا الا البلاغ.